کو، سمعیات کو، ہمارے عقائد سب کو خارج کر دیا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہود و نصارہ نے، ان دوستوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ چونکہ عقیدے کا تعلق، مذہب کا تعلق، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، یہ چیزیں علم سے ثابت نہیں ہیں، یہ سائنٹیفک چیزیں نہیں ہیں، لہذا یہ ہمارے کورس سے خارج ہے، یہ تعلیم کے حساب سے خارج ہوں گی. یہ پیرنٹس اپنے اپنے طور پر اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اب تو مرحوم ہو گیا بس تھوڑے چونی، لیکن کمیونزم کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں شروع کے زمانے کی تاریخوں میں ایک ہدایت نامے کا ذکر آتا ہے. ایک سرکولر ایشو کیا گیا تھا اسٹالن کی طرف سے، جو چھپا ہوا کتابوں میں موجود ہے. اس سرکولر میں یہ تھا کہ نظام تعلیم کو، اسٹیٹ کو 100% اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے، اس طرح کے پیرنٹس کو اختیار باقی نہ رہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں اور کیا نہیں پڑھانا چاہتے. اسٹیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. آپ اگر غور کریں تو اسٹیٹ کے دائرے کو اتنا بڑھایا گیا ہے بہت سوچ سمجھ کر. فرانس کے انقلاب کے بعد جو یہودیوں کی پلاننگ ہوئی پوری دنیا پر، اور جس کا اس وقت بہت غیر معمولی آخری حصہ چل رہا ہے، اس میں اس کا خاصہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کے دائرے کو اتنا بڑھاؤ کہ انسان کی اپنی آزادی سلب ہو جائے. وہ جس وقت سونا چاہے اس وقت اس کو سونے کو نہ ملے، وہ جو پہننا چاہے وہ اس کو پہننا فیشن کے خلاف کر دیا جائے، جو اپنے بچے کو پڑھانا چاہے وہ نہ پڑھا پائے. یعنی عجیب و غریب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ آزادی کا ہے، حالانکہ یہ زمانہ بدترین غلامی کا ہے. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جب ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا. اس وقت جو صورت حال ہے وہ اسی قرآن آیت کے حوالے سے کہتا ہوں، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اور یہ قرآن مجید نے ایک بات کی وضاحت اور کر دی کہ یہ جو ان کی کوشش ہے ارتداد پھیلانے کی، کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حاسدانہ جذبے کی وجہ سے. ایک خاص قسم کا حسد ہے اہل کتاب کو، شروع دن سے ہے، جب سے کہ نبوت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں پہنچی، اور اس کی عجیب و غریب تاریخ ہے، اور وہ اسی وقت سے چلی آ رہی، بہت پرانی ہے. اس کی طرف اشارہ بہت پہلے ہو گیا تھا، ہجرت سے پہلے اس کی طرف اشارہ ہو گیا تو سورہ بنی اسرائیل میں. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ ابھی قباء میں تھے، مدینہ منورہ پہنچے بھی نہیں تھے. ایک بہت اہم واقعہ وجود میں آیا. واقعہ یہ وجود میں آیا کہ پورے مدینہ منورہ کے یہودیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا حی بن اخطب، وہ اور اس کا بھائی، یہ دونوں رات کی تاریکی میں قباء پہنچے کہ غور سے قریب سے دیکھیں یہ محمد بن عبداللہ جو مکے سے آئے ہیں، دیکھیں یہ وہی رسول تو نہیں ہیں جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے اور جن کا ہمیں اور ہماری قوم کو بہت پہلے سے انتظار تھا. یہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ پہنچے، دونوں بھائی. 24 گھنٹے انہوں نے وہاں گزارے چھپ کر، اور رات کی تاریکی میں قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی معاملات کو دیکھا، اور آپ کے ارد گرد قریب صحابہ کرام کو دیکھا، مختلف علامتوں کو جانچا اور پرکھا. واپس آئے، اور واپس آ کر دونوں بھائیوں نے راستے میں کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ اپنے گھر کے اندر کی کوٹھی میں داخل ہوئے، اور ان دونوں نے بالکل تنہائی میں گفتگو کی. اللہ کا عجیب انتظام ہے. اس گفتگو کو سننے والی اسی کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ام المؤمنین اور زوجہ مطہرہ بنی، وہ وہاں پر دیوار کے پیچھے کان لگائے کھڑی تھی کہ یہ ہمارے باپ اور چچا کیا بات کرتے ہیں. اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ عملی طور پر یہی وہ گھڑی تھی اور یہی وہ نشست تھی جس میں کہ فیصلہ ہو رہا تھا قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اس اسٹینڈ کا جو ان کو لینا ہے اسلام اور نبی اسلام اور دعوت اسلام کے بعد. یہ فیصلہ کن گھڑی تھی. اب ایک بھائی نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا. حی بن اخطب سپریم کمانڈر تھا، آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، جو فیصلہ وہ کرتا وہ کم سے کم اس علاقے کے یہودیوں کے لیے لازمی تھا اس کو ماننا. بھائی نے اس سے پوچھا کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں، کیا رائے ہے؟ اب تمہاری
اب قریب سے دیکھنے کے بعد کیا رائے ہے؟ پوچھا اہوا ہوا، عبارت میں لفظ آتا ہے اہوا ہوا. جب کوئی بہت رازدارانہ اور مختصر بات کرنی ہو تو ضمیروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ظاہر کا استعمال نہیں ہوتا. اشاروں میں بات کی جاتی، مختصر سے مختصر بات کی جاتی. اہوا ہوا کہ وہی ہو. اب جو جس کو کانٹیکٹ معلوم ہے وہ تو سمجھ جائے گا، جسے نہیں معلوم وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے کیا مطلب ہے. حی نے اختر نے جواب دیا اے واللہ انہ لہوا، خدا کی قسم یہ محمد رسول اللہ ہے جو آخری رسول ہے، کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں. اب اس نے پوچھا بھائی نے اب بولو کیا حکم ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہے عداوتہ ما حیینا، جب تک ہم زندہ رہیں گے اس شخص کے دشمن کی حیثیت سے زندہ رہیں. یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے ایک فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کا قیامت تک یہودیوں کے بارے میں اس پر ثابت قدم رہنا یہ قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ وہ قوم ہے، اور بدقسمتی سے، اور صرف بدقسمتی کا لفظ صحیح تعبیر نہیں ہے، صحیح تعبیر نہیں ہے، مختصراً ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح تعبیر نہیں. ہماری اپنی کوتاہیوں، بدتدبیریوں، پھوڑپن، ہمارے اپنی تغافل، ہماری اپنی سستی، ہماری اپنی خود غرضی، ہمارے اپنی تفریق و انتشار، ہمارے اپنے بخل، ہماری اپنی بزدلی وغیرہ وغیرہ، ان سب کی وجہ سے پوری دنیا کی قیادت سمٹ کر یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور تمام دنیا کے تمام شعبوں کی تشکیل جو اس وقت رشتہ 2 صدی سے ہو رہی ہے وہ 100% یہودیت کر رہی ہے. کسی اور قوم کو اس میں کوئی اور دخل نہیں ہے. اور یہ بھی اتفاقاً نہیں ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل تک انحطاط سے آگاہ فرما چکے تھے. کتاب الفتن کی بہت سی احادیث ہیں جس میں واضح طور پر اشاروں کی زبان میں یہاں تک امت پہنچے گی اور اس ذلت کے شکار ہوگی، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے اس بارے میں اشارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں، احادیث میں اور قرآن کی آیات میں موجود ہیں. یہ وہ صورت حال ہے جس میں ہم اس وقت ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف پھر رجوع کیجیے. قرآن نے جس وقت یہ کہا تھا اس وقت ان کی سازشیں ہو رہی تھی. قرآن نے اس کا جواب دینے کے لیے کیا طریقہ سکھایا ہے اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ایک جملہ ایسا کہا ہے قرآن نے جس پر چونک جائیں گے ہم لوگ، جو ہماری اکثر کی توقعات کے بالکل خلاف ہوگا، اور ہم میں سے بعض کے موڈ کے اور ذوق کے بھی خلاف ہوگا. لیکن قرآن کے حکم کے سامنے کس کا ذوق اور کس کا موڈ؟ قرآن نے کہا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اتنی گرما گرم تمہید کے بعد تو امید تھی کہ یہ کہا جائے گا کہ بس تب ایک نہ بچے زندہ، بہت دن ہو گئے، اب تم مدنی دور میں ہو، تلوار اٹھا چکے ہو، فلاں میدانوں میں ہماری فتح کے، ہماری مدد کے کرشمے دے چکے ہو، لہذا اب تم اپنی تلوار سنبھالو اور ان یہود و نصارہ کی گردنیں، بس اور کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. یہ امید کر دی جا سکتی تھی، اور شاید میری تمہید کے بعد یہ ٹیمپو بنا ہو اور یہ امید قائم ہوئی ہو بہت سے پرجوش نوجوانوں کے دل میں کہ اس کے بعد تو اس ہدایت کے سوا کسی اور ہدایت کے دینے کا جواب ہی نہیں. اتنی بھیانک سازش کسی مصنف کے کتاب سے متاثر ہونے والے حلقہ ارادت کو نہیں بہکا رہے تھے یہ لوگ. خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کی کمائی ہوئی پوری پونجی مٹھی پر یہ صحابہ کرام یہ جتنے بھی تھے ان سب کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے. یہ بدبخت مسئلہ جان پر حملے کا بھی نہیں تھا، مسئلہ مالوں کے لوٹنے کا بھی نہیں تھا، مسئلہ بچوں کو یتیم کرنے اور عورتوں کو بیوہ کرنے کا بھی نہیں تھا، بلکہ مسئلہ براہ راست سب سے زیادہ قیمتی مایا ایمان پر براہ راست نقب زنی کا تھا. دن کے اجالے میں یہ ایمان پر ڈاکے ڈال رہے تھے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. دن کے اجالے میں. لیکن اس کے متعلق ہدایت عجیب و غریب آئی ہے.
فاعفوا واصفحوا. اور یہ دائمی ہدایت نہیں ہے بلکہ حتی یأتی اللہ بامرہ. فرمایا جا رہا ہے کہ فی الحال تم ان کو نظر انداز کرو، فی الحال چشم پوشی کا رویہ اختیار کرو جب تک کہ ہمارا اور کوئی حکم نہ آ جائے. آپ ذرا غور فرمائیے قرآن کے انداز، ہدایت دینے کے انداز کو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو ان کو معاف کرنا ہے اور بس یہ دائمی حکم ہے، بالکل نہیں کہا. ایک ایسا اشارہ دے دیا حتی یأتی اللہ بامرہ کہہ کر کہ فی الحال تمہارے لیے مناسب یہ ہے، ہماری ہدایت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان کو نظر انداز کرتے رہو، لیکن یہ فی الحال ہے. اور صرف حتی یأتی اللہ بامرہ کہہ کر یہ اشارہ دے دیا کہ یہ ہدایت وقتی ہے، دائمی نہیں. سمجھ گئے صحابہ کرام؟ اس مثال کو ذہن میں رکھیے جو میں نے کھیل کے میدان میں مصروف کھلاڑی کے پاس بھیجی جانے والی ہدایت کے سمجھنا ذکر کیا تھا. سمجھ گئے صحابہ کرام کہ اس وقت ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھ گئے کہ ہم کو ہدایت یہ ہے کہ اس وقت ہتھیار اہل کتاب پر نہ اٹھائے جائیں، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ ہدایت یہ ہے کہ اس وقت ہم، اور یہ ہدایت وقتی ہے دائمی نہیں. یہ بھی سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ ہمیں آئندہ کسی اور موقع کا انتظار کرنا ہے. اور یہ دونوں باتیں جب ایک لفظ سے سمجھ گئے، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ وہ انداز ہے قرآن کا جس سے اپنے جو سمجھ گئے ہوں گے جن کو سمجھنا چاہیے تھا اور جن کا نہ سمجھنا بہتر تھا، ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہوگا یہ جملہ کہ حتی یأتی اللہ بامرہ. ہم لوگ اس وقت جو طرز اختیار کرتے ہیں، مجھے درمیان میں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اکثر وہ ایسا ہوتا ہے جس سے جن کو سمجھنا ہوتا ہے وہ تو نہیں سمجھتے، لیکن جنہیں سمجھ جانا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اور چوکنا ہو جاتے ہیں. اس موقع پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں دونوں قسم کی ہدایتیں موجود ہیں. بعض مقامات پر فرمایا گیا ہے ہتھیار اٹھاؤ، جان لو اور جان دو اور آگے بڑھو، جارحیت کا راستہ روکو، ہرگز ہرگز اس کو آگے مت بڑھنے دو. اور بعض مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ، اس وقت یہ مطابق مصلحت نہیں ہے، خبردار، خاموش رہو، نظر انداز کرو، برداشت کر لو، معاف کر دو. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ قرآن کی انہی آیات کو سامنے رکھ لیتا ہے اور انہی آیات کو کے حوالے سے یہ کہہ دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے کہ قرآن میں تو صرف برداشت کرنا بتایا گیا ہے یا قرآن میں صرف لڑنا بتایا گیا ہے. حالانکہ قرآن مجید جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حالات کے مطابق عملی ہدایات کا مجموعہ ہے، خیالی باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، وعد و نصیحت کا، بلکہ بالکل عملی ہدایات ہے. یہ کرو، یہ کرو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو. اور کہیں کہیں صاف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اس وقت کی ہے جیسے کہ یہ ہے حتی یأتی اللہ بامرہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلح جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے اور بیرونی محاذ کھل چکا ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ جنگیں جاری ہیں. اس وقت کسی بھی طرح یہ بات مطابق مصلحت نہیں تھی کہ اندرونی طور پر مدینہ منورہ میں محاذ کھول دیا جائے. اگر داخلی محاذ میں مسلمان الجھ جاتے ہیں تو یقینی طور پر بیرونی محاذ کمزور ہوگا اور اس سے کفر کو اور دشمن کو تقویت پہنچے گی. اس وقت مطابق مصلحت یہ بات تھی کہ اس وقت داخلی محاذ کسی بھی صورت میں